میں نے تجھے فطرت اسلام پہ پیدا کیا اور میں نے تجھے جو دین دیا وہ دین قیم، ان دین عند اللہ الاسلام، کوئی دین میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر کسی دین کو تیرا رب مانتا ہے وہ دین دین اسلام ہے، نہ دین میں کوئی پھیراؤ ہے، نہ دین میں زگزیگ ہے، نہ تیری فطرت میں زگزیگ ہے، اور جس شریعت پر میں نے تجھے چلنے کے لیے کہا وہ شریعت بھی سیدھی ہے، اور جس راستے پہ تو چلے گا وہ صراط بھی سیدھی ہے۔ تو اگر سیدھے ہو کر چلو گے تو علی والے ہو، لیکن اگر زندگی میں ٹیڑھا پن آ گیا تو فرمایا یہ راہ کفر ہے، یہ راہ نفاق ہے۔ اب سوال یہ ہے مجھے چلنا کیسے ہے؟ میں نے چلنے کے لیے تمہیں دو آرڈرز دیے، ایک آرڈر ہے انٹرنل آرڈر، ایک آرڈر ہے ایکسٹرنل آرڈر۔ جو انٹرنل آرڈر تھا اس کا نام ہے فطرت۔ جو انٹرنل کتاب ہے وہ تمہارے اندر ہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں تمہارے دماغ میں ایک چپ ہے جو میں نے لگا دی ہے، جو تجھے بتاتی ہے کہ ظلم برا ہے، رحم اچھا ہے، کرم کرنا اچھا ہے لیکن کسی کا مال کھانا برا ہے۔ اندر ہی اندر سے تجھے آواز آتی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا اچھا ہے، کسی پر ظلم کرنا برا ہے، پیاسے کی پیاس کو بجھانا اچھا ہے، کسی فقیر کو کھانا دینا اچھا ہے۔ یہ تجھے آرڈر کون دے رہا ہے؟ یہ تجھے بتا کون رہا ہے؟ یہ وہی فطرت ہے جو میں نے تیرے وجود کے اندر ڈال دی، جو فطرت اسلام ہے۔ بچے کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور باپ اسے جھوٹ بولنا سکھاتا ہے، اس کی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے، لیکن بچہ کیونکہ فطرت اسلام پر ہے، جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور کوئی قرضی دروازے پر آتا ہے اور باپ کہتا ہے اگر کوئی پوچھنے آئے دروازے پر تو بولنا کہ بابا سو رہے ہیں یا گھر میں نہیں ہے، تو بچہ اپنی معصومیت کو لے کر دروازے پہ جاتا ہے اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بابا گھر میں ہے، تو بچہ کہتا ہے بابا بول رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ تو یہ باپ بچے کو ڈانٹ دیتا ہے کہ تم نے ایسے کیوں بولا، کیونکہ اس کی فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں تھا، اس کی فطرت میں سچ بولنا تھا۔ تو انسان میں نے تجھے فطرت اسلام پہ پیدا کیا، یہ فطرت کئی چیزوں کے ساتھ ڈھلی ہوئی ہے اور کئی چیزوں کے ساتھ سمائی ہوئی ہے۔ اس فطرت کے اندر میں نے خواہش کو رکھا، اس فطرت کے اندر میں نے تمنا کو رکھا، اس فطرت کے اندر محبت کو رکھا، اس فطرت کے اندر نفرت کو رکھا۔ اس کے وجود میں کھانے کا جذبہ بھی ہے، پینے کا جذبہ بھی ہے، نکاح کی طاقت بھی ہے۔ یہ انسان شادی بھی کرنا چاہے گا، یہ انسان کھانا بھی چاہے گا، یہ انسان پینا بھی چاہے گا، یہ انسان حسین چیزوں کو دیکھنا بھی چاہے گا، یہ انسان سیر و تفریح بھی کرنا چاہے گا۔ ہاں میں نے تمہاری فطرت میں یہ چیزوں کو رکھا، اور فطرت کبھی دین سے ٹکراتی نہیں ہے، دین فطرت کو سپورٹ کرتا ہے، فطرت دین کو سپورٹ کرتی ہے، شریعت فطرت کو بچاتی ہے، فطرت شریعت کو بچاتی ہے۔ تو اے انسان میں نے ایک انٹرنل آرڈر دیا، تمہارے وجود میں کچھ پاورز کو ڈال دیا۔ جب سے تو پیدا ہوا اس وجود میں نے محبت کے جذبے کو ڈالا، اس وجود کے اندر میں نے نفرت کے جذبے کو ڈالا، اس وجود کے اندر میں نے کھانے کے پاور کو ڈالا، اس وجود کے اندر میں نے تمہارے وجود میں پینے کی تمنا کو رکھا، شادی کرنے کی تمنا کو رکھا۔ اب تمنا وجود کے اندر موجود ہے، لیکن اس تمنا کو کس حد تک لے جانا ہے، یہ تمنا جو چلانی ہے یہ میں خدا تجھے بتاؤں گا۔ اگر کوئی دین آ کر فطرت کو روکنا چاہے، مثلا مسیحیت نے کہا کہ ہمارے پادریوں کے لیے ہے کہ وہ شادی نہ کریں، کوئی دین تمنا کو روکنا چاہے گا، تمنا رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ دین تجھے راستہ بتاتا ہے کہ تمنا کو گزارنا کہاں سے ہے، خواہش کو گزارنا کہاں سے ہے۔ بدھزم نے کہا کہ اگر خدا چاہیے، اگر رب چاہیے تو صحراؤں میں چلے جاؤ، اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو شادی نہیں کرنی، تارک دنیا بن جا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اولاد پیدا نہیں کرنی، کسی سے ازدواج کا تعلق نہیں بنانا۔ دین اسلام کہتا ہے یہ واحد دین ہے جو تمہاری کسی خواہش کو روکتا نہیں ہے، جو تمہارے کسی جذبے کو دباتا نہیں ہے۔ اور اگر کسی دین نے تمنا کو روک بھی دیا، مثلا مسیحیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے جو پوپ ہیں یا جو ہمارے پادری اور مولوی ہیں ان کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن خواہش تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، اگر وہ روکیں گے بھی لیکن خواہش رکنے کا نام نہیں لیتی۔ بس فرق یہ ہے جس راستے سے وہ روک رہے ہیں یہ خواہش اپنا طریقہ کسی اور راستے سے بدل لیتی ہے۔